الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، دوستو عزیزوں، پردانشین، خواتین، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، یہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے. علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے محدث ہیں، ولی کامل گزرے ہیں، حضرت نے لکھا ہے کہ اگر رمضان کے 30 دن پورے ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے انعام کا ایک دن مزید مل جائے گا، جس کے اندر روزہ بھی ہو جائے گا، جس کے اندر اگلے دن کی تراویح بھی ہو جائے گی، جس کے اندر عبادت بھی ہو جائے گی. حق تعالیٰ جل شانہ و من والہ کا احسان ہوا کہ اس مالک کریم نے ہمیں پورے 30 دن عطا فرمائے. انسان کا آخرت کا بننا یہ یقیناً ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، رحمان کی طرف سے ان کو بڑی محبتیں اور بڑا پیار ملے گا. جگہ جگہ پر رب کریم نے ایمان اور اعمال صالحہ کو بیان فرمایا اور یہ ذکر کیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ ہی پر مدار ہے. میں اس سے پہلے کسی مجلس میں ایمان کی اہمیت اور عظمت پر چند باتیں ذکر کر چکا ہوں کہ ایمان کتنی محترم بشان چیز ہے، کتنی عظمت والی چیز ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا، اعمال صالحہ کیے. تو سب سے زیادہ اہم محترم بشان چیز جو ہے وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہے. اس کے بغیر دنیا ناکام ہے اور کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اور آخرت اپنی جگہ بالکل ہی ناکام ہے، اس میں کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. بہرحال ایمان صالحہ محترم بشان چیز ہیں، اور اس کے ساتھ اعمال صالحہ، اور ان اعمال اور ایمان پر رب کریم جو آخرت میں جنت دینے والا ہے، جو نعمتیں دینے والا ہے، وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، انسان کی جو طبیعت ہوگی، جو چاہے گا وہ اللہ عطا کرے گا، اور اس کی آنکھیں جس سے لذت حاصل کرے اللہ وہ چیزیں عطا کریں گے. پھر حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عطا فرمائیں گے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے دل پر وہم و گمان بھی نہیں گزرا ہوگا، ایسی چیزیں اللہ عطا فرمائیں گے. اس نے کبھی دنیا میں وہ چیزیں دیکھی نہیں ہوگی، رب کریم وہ چیزیں عطا فرمائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شکل اور صورت کے اعتبار سے تو ایک جیسا ہوگا، لیکن اندر کا جو ذائقہ اور لذت ہوگی وہ دنیا میں اس نے کبھی نہیں چکھی ہوگی. ایسی نعمتوں سے رب کریم اس کو مالا مال فرمائیں گے. اور سب سے بڑی دو نعمتیں، ایک نعمت تو ہے ورضوان من اللہ اکبر، اکبر کہا گیا، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے رضامندی کا اعلان، یہ سب سے بڑی دولت ہوگی. دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی کسی سے بات کر لے جو حاکم ہو، جو بادشاہ ہو، جو میئر ہو، جو بڑا ہو، اور وہ کسی سے بات کر لے تو یہ انسان سوچتا ہے کہ اچھا اس نے مجھ سے بات کی، حتیٰ کہ اس کے بات کرنے کی ادائیں بھی پیش کرتا ہے کہ اس نے مجھ سے بات کی اس حال میں کہ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے.
اس نے مجھ سے بات کی اور میری طرف دیکھ رہے تھے، کسی اور کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے۔ بعض مرتبہ انسان اس کو فخر کے طور پر بیان کرتا ہے کہ میں میئر کو ملنے گیا، ایم پی کو ملنے گئے، ایم پی کو ملنے گئے، تو وہ مجمع بیٹھا ہوا تھا لیکن وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، کسی اور کی طرف ان کی نظر نہیں۔ بلکہ بعض لوگ تو اتنے فخر کے ساتھ اس کو بیان فرماتے ہیں کہ بعض واقعات اس طرح کے آئے ہیں کہ ایک آدمی گھر پہ آیا اور نہ بیوی سے بات کر رہا ہے نہ کسی اور سے بات کر رہا ہے، تو کسی نے پوچھا کہ اچھا آپ کسی سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں، خاموش کیوں ہیں؟ کہا میں اس آدمی سے، اس میئر سے، اس بادشاہ سے، اس حاکم سے بات کر کے آ رہا ہوں کہ اب میرا جی نہیں چاہتا کہ میرا منہ کسی اور سے بات کرے۔ اللہ اکبر! ایک بادشاہ سے بات کرنے پر، ایک میئر سے بات کرنے پر، ایک حاکم سے بات کرنے پر انسان کسی اور سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ کتنا فخر انسان کو آ جاتا ہے۔ ارے اگر کوئی اتنا پوچھ لے کہ تمہارے گھر والے اچھے ہیں تو ہم بیان کرتے پھرتے ہیں کہ اچھا وہ تو میری خیر خیریت کے ساتھ میری بیوی بچوں کے خیر خیریت بھی پوچھ رہے تھے۔ ماشاءاللہ کیا کہنا کہ وہ میری خیر خیریت پوچھ رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب دنیا کے بڑے لوگ جو ہوا کرتے ہیں ان کی طرف سے یہ حال ہوتا ہے کہ ان کے خیر خیریت پوچھنے پر ہم اتنے خوش ہو جاتے ہیں، تو بھلا رب کریم قیامت کے دن یوں فرمائیں گے کہ جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا ولا اسقط بعدی ابدا، اور آج کے بعد میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ کتنا بڑا اعلان ہوگا، میں تم سے راضی ہو گیا ولا اسقط بعدہ ابدا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اتنا بڑا اعلان، اتنا بڑا اعلان کوئی معمولی اعلان نہیں ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، قیامت کے دن سب سے بڑا اعلان اللہ کی رضامندی کا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے دیدار، زیارت، آپ کے دیدار کا ہوگا، آپ کی رویت کو ہوگا، آپ کی زیارت ہوگی۔ یہ دو نعمتیں اتنی بڑی نعمت ہیں، اتنی بڑی نعمت ہیں کہ کوئی نعمت نہ ملے اور یہ دونوں نعمت مل جائیں، ایک اللہ کی رضامندی ہے اور ایک اللہ کی زیارت، تو ان دونوں سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ خیر میں یوں کہہ رہا تھا کہ یہ ساری باتیں موقوف ہے ایمان اور اعمال صالحہ پر۔ اگر انسان کے پاس ایمان ہے، عقائد صحیح ہے، اس کے عقائد درست ہیں، وہ اپنے عقائد میں شرک نہیں کرتا، وہ اپنے عقائد میں کفر نہیں کرتا، وہ اپنے عقائد میں گندگیاں نہیں کرتا، وہ اپنے عقائد میں غیر اللہ کو نہیں مانتا، اور پھر عقائد کے ساتھ اعمال صالحہ، عمل صالح، نیک عمل۔ اعمال صالحہ کا حال یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال صالحہ میں صرف اور صرف اپنے اللہ کی رضا مقصود ہو، دنیا والوں کو دکھانا نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ کسی میں ایک عمل پایا جاتا ہے تو چار عمل نہیں پائے جاتے۔ نماز ہے تو روزہ نہیں، روزہ ہے تو زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ ہے تو حج نہیں، اور اگر نماز اور روزہ ہے تو زکوٰۃ اور حج نہیں، اور اگر چلو عبادت میں ہے تو معاملات ٹھیک نہیں، معاملات میں گندہ ہے، اس کو دھوکا، اس کو دھوکا، فلاں کو دھوکا، دھوکے بازی کا معاملہ، میراث کا مسئلہ، اور اگر معاملات میں کچھ صحیح ہے تو برائیوں میں مبتلا ہے، غیبت میں مبتلا ہے، حسد میں مبتلا ہے، چغلیوں میں مبتلا ہے، آپس میں لڑانے میں مبتلا ہے، بغیر مانگے مشورہ دینے میں مبتلا ہے، اور بلا وجہ کے لوگوں کے درمیان تفریق کرانے میں مبتلا ہے، فتنوں میں مبتلا ہے، کبھی گھر والوں میں فتنہ، کبھی میاں بیوی میں فتنہ، کبھی بھائی بھائی میں فتنہ، کبھی دوست و احباب میں فتنہ، بس فتنوں میں مبتلا ہے۔ تو عبادت نہیں ہے، اگر عبادت ہے تو معاملات صحیح نہیں، معاملات ہیں تو ادھر برائیوں میں مبتلا ہے، دنیا بھر کے مسائل ہیں، ہمارے پاس ایمان ہی کامل نہیں، اور جب ایمان کامل نہیں ہے تو نہ دنیا میں لذت ہمیں ایمان کی ملتی ہے نہ آخرت میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ،
اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اسلام میں مکمل۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، اس لیے کہ اگر شیطان کے قدم بقدم چلو گے تو وہ خوش ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مزار اقدس پر آئے، سنو ایک دعا، اور یہ دعا یاد کر لو اور اس دعا کا اہتمام کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزار پر آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک دیہاتی، ایک اعرابی، ایک دیہات میں رہنے والا اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر پر کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہے، اور حضرت عمر پیچھے سے سن رہے ہیں غور سے کہ یہ دیہاتی کیا دعا کر رہا ہے۔ اس دیہاتی نے دعا کی کہ اللہ یقیناً میں مجرم ہوں، مجھے اپنے گناہ کا اعتراف ہے، میں مجرم ہوں، بالکل میں مانتا ہوں، اور یہ تیرے حبیب ہیں جو آرام فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا یہ آپ کے حبیب ہیں جو آرام فرما رہے ہیں، اور ایک میرا دشمن بھی ہے جس کو شیطان کہا جاتا ہے، ابلیس ہے، شیطان ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ دیکھو دعا بڑی جامع ہے، اس دعا کا اہتمام کرنا۔ اے اللہ اگر تو نے میرے جرموں کو، میرے گناہوں کو معاف کر دیا تو یہ قبر والے میرے نبی خوش ہو جائیں گے، میرے محبوب خوش ہو جائیں گے، اور دشمن ناراض ہوگا، یعنی ابلیس ناراض ہوگا، اس لیے کہ جب تو معاف کرے گا تو اس کو بڑی ناراضگی ہوگی۔ اور اگر اللہ تو نے مجھ کو معاف نہ کیا، آئے ہائے، تو نے مجھ کو معاف نہ کیا تو یہ اللہ تیرا نبی ناراض ہو جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اور دشمن خوش ہو جائے گا، ابلیس کو بڑی خوشی ہوگی کہ اچھا ہوا اس کو معاف نہیں کیا۔ اب اے رب کریم تو ہی مجھے بتا کہ اپنے محبوب کو تو راضی کرے گا یا اپنے دشمن کو راضی کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر معاف کر دیا مجھے تو نبی خوش ہو جائیں گے، دشمن ناراض ہوگا، اور اگر تو نے معاف نہیں کیا تو نبی ناراض ہوں گے اور دشمن خوش ہوگا۔ اے اللہ میرے نبی کو خوش کر دے اور دشمن کو خوش نہ کر، مجھے معاف کر۔ حضرت عمر نے جب اس کی دعا سنی تو حضرت عمر کو بہت پسند آئی، عمر نے وہی دعا فرمائی، عمر نے وہی دعا فرمائی، اور عمر بہت دیر تک روتے رہے اس دعا کو کرتے ہوئے، بہت دیر تک روتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ہمارے اندر اولاً تو عبادت مکمل نہیں، نماز ہے تو روزہ نہیں، روزہ ہے تو زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ ہے تو حج نہیں، نماز روزہ ہے تو زکوٰۃ حج نہیں۔ اور اگر چلو عبادات ہیں تو معاملات نہیں، معاملات صحیح نہیں، اور اگر چلو معاملات بھی اپنی جگہ صحیح ہے تو دوسری طرف زبان جھوٹی ہے، غیبت ہو رہی ہے، برائیاں ہو رہی ہے، گناہوں میں ملوث ہے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے، ایک قدم ادھر ایک قدم ایسا نہ کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تو تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ اللہ قرآن میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والوں کے پاس تو ایمان ہے ہی، پھر ایمان کی ضرورت کیا ہے؟ ایمان والوں کے پاس تو ایمان ہے، تبھی تو یا ایھا الذین آمنوا کہا۔ پھر ایمان والو ایمان لے آؤ، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان والو تم ایمان میں کامل نہیں ہو، مکمل ہو جاؤ، ایمان میں کامل ہو جاؤ، مکمل ہو جاؤ۔ بہرحال میرے بھائیو، ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں یقیناً آخرت میں تو ہمیں ملنے والا ہی ہے، اور آخرت میں جتنی نعمتیں ملے گی ان تمام میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی،
کہ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اس سے بڑھ کر نعمت کچھ نہیں۔ لیکن جب انسان کے پاس ایمان اور اعمال صالحہ ہوتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ اس کو دل کی لذت اور دل کا سرور دیتا ہے، بشرطے کہ اللہ پر یقین ہو۔ اولیاء اللہ کے باب میں تو ہم نے سنائی ہے کہ اولیاء اللہ کہتے ہیں جنتی فی صدری، میری جنت میرے دل میں ہے۔ جنت کا معنی سکون، اور اولیاء اللہ کے دل بڑے سکون والے ہوتے ہیں، بڑے مطمئن، حالات آئے تو بھی مطمئن، ستایا تو بھی مطمئن، پریشان کیا تو بھی مطمئن، الزام لگایا تو بھی مطمئن، جی سارے مطمئن ہوتے ہیں۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ساری تکلیفیں اللہ کی طرف سے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خوب سنو، اولیاء اللہ پر لا خوف، خوف کس کو کہتے؟ آئندہ سے متعلق کوئی غم، پیسے نہیں رہیں گے تو میرا کیا ہوگا، بچہ بیمار ہو جائے گا تو کیا ہوگا، مکان نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، بیمار پڑ گیا تو کیا ہوگا، یہ سب آئندہ کے خوف ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ پر آئندہ کا بھی کوئی خوف نہیں کہ کیا ہوگا، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جب وہ دوست بن چکا ہے تو آئندہ کی فکر کیا ہے، لا خوف ولا هم يحزنون، اور ان کے دلوں میں پیچھے پر کوئی غم نہیں ہوتا، جو پچھلی زندگی گزری اس پر کوئی غم نہیں، نہ آئندہ کا خوف نہ پیچھے کا کوئی صدمہ۔ لیکن جو عام انسان ہوتے ہیں، عام مومنین، ان کو بھی اللہ پر ایمان اور اعمال صالحات سے دل میں سکون ہوتا ہے۔ دیکھو آپ نماز پڑھ لو، دل میں سکون ہوتا ہے، اور جب نماز نہیں پڑھتے تو دل بے چین ہوتا ہے۔ آپ نے رمضان کے روزے پورے کر لیے، دل میں سکون ہوتا ہے، اور جنہوں نے نہیں رکھے بے چین ہوتے ہیں۔ جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی دل مطمئن ہوتا ہے، اور جنہوں نے نہیں ادا کی ان کا دل پریشان رہتا ہے۔ جس کی زبان سچ بول رہی ہے، اچھے اخلاق والی ہے، ان کو خوشی ہوتی ہے، اور جو جھوٹ، فریب، دھوکہ، غداری اور گناہوں میں ملوث، وہ ظاہر میں مسکراتے نظر آتے ہیں گناہ والے، لیکن اندر میں دل ان کا بے چین، پریشان پریشان، ہاں دل پریشان رہتا ہے۔ اگر دلوں کا سکون دنیا میں بھی چاہتے ہو اور اپنی زندگی کو جنت بنانا چاہتے ہو دنیا کے اندر، اور دلوں میں سکون اور اطمینان چاہتے ہو، تو ایمان اور اعمال صالحہ، ایمان اعمال صالحہ، ایمان اعمال صالحہ، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ دنیا کے اندر بھی ہمیں جنت بن جاتی، ہمارا دلوں کو سکون ہو جاتا ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ میرے ملنے والے کی ابھی چند دن قبل فون آیا، 15ویں روزے کو، بہت بیمار تھے وہ، خیر اللہ نے ان کو شفا دی۔ پھر بیماری کے عالم میں انہوں نے فون کیا، منہ پہ ماسک لگا ہوا ہے، اور انہوں نے فون کیا۔ اصلاً ان کا فون دعا کی درخواست کے لیے آیا تھا، لیکن میں نے جب ان کو تسلی کے کلمات کہے کہ اللہ اس بیماری کو اچھا کر دے گا، اللہ آپ کو شفا دے، لا باس طہور انشاءاللہ، تو وہ کہنے لگے کہ الحمدللہ، وہ مجھے کہنے لگے کہ میرا دل مطمئن ہے، میرا دل، حالانکہ وہ ماسک لگی ہوئی ہے، آکسیجن کا ان کا مسئلہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا دل مطمئن ہے اور میں راضی ہوں اللہ کے فیصلے پر، اور مجھے کہنے لگے مولانا مجھے کوئی بے چینی نہیں ہے، مجھے سوئی بھی لگی ہوئی ہے، مجھے بوتلیں بھی چرائی جا رہی ہے، مجھے ماسک بھی لگا ہوا ہے، بس بے چینی صرف اس بات کی ہے کہ میرا روزہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، دیکھیں ان کو عبادت چھوٹنے کا غم ہو رہا ہے، بیماری پر کوئی غم نہیں ہو رہا ہے۔ فرمایا بے چینی مجھ کو اس کی ہو رہی ہے کہ میرا روزہ چھوٹ رہا ہے۔ فرمایا نماز تو میں سوتے سوتے بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن مجھے بے چینی اس بات کی ہے کہ میرا روزہ جا رہا ہے۔ میں نے ان کو تسلی دی کہ شریعت نے بیماری کی حالت میں ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، آپ چھوڑ دیجئے، اس کا غم نہ کیجئے۔ وہ کہنے لگے غم یہ ہے
میں نے کہا آپ اچھے ہو جائیں گے تو رمضان کے بعد قضا کر لینا۔ وہ کہنے لگے مول صاحب قضا تو میں کر لوں گا، لیکن وہ رمضان کی نورانیت کہاں ملے گی؟ ہائے ہائے ہائے، اور رمضان کے انوار کام، اور ہم 29 کو خوب تحقیق میں لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ 30واں روزہ نہ ہو تو اچھا۔ بھائی وہ انوار کہاں ملیں گے جو آج کے ایک دن میں ہم کو ملے، جو اللہ نے ہم کو عطا فرمایا؟ وہ نورانیت کہاں ملے گی؟ بہرحال میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں تو ہے ہی ورضوان من اللہ اکبر، اور جنت اور سب کچھ ایمان اور اعمال صالحہ کے بدلے میں، لیکن دنیا میں بھی رب کریم دلوں میں سکون پیدا کرتا ہے، سرور و اطمینان دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، دل بیماریوں میں بھی مطمئن رہتا ہے، پیسے نہیں ہے، جاب نہیں ہے تو بھی دلوں میں اطمینان رہتا ہے۔ یہ ہے دل، یہ ہے دنیا کی جنت۔ اور باقی اس کے مقابلے میں جب انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے تو ہمارے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جزاء الاعمال پڑھ لینا۔ بعض گناہ وہ ہیں کہ جس پر اللہ بارش بن کر دیتا ہے، بعض گناہ وہ ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ بیماریاں اتارتا ہے، بعض گناہ وہ ہیں کہ جس کے بدلے میں موتیں خوب ہوتی ہے، کثرت اموات، خوب موتیں ہوتی ہیں۔ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ موتیں کیوں ہو رہی ہے، لیکن یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ گناہوں کی کثرت بھی تو ہو رہی ہے۔ زمین ساری گناہوں سے بھری ہوئی ہے، عیاشیوں سے، بے حیائیوں سے، گندگیوں سے، عزت لوٹنے سے، ظلم و تشدد سے۔ آپ دیکھیے فلسطین کا کیا حال ہوا ہے، کس انداز سے مظلوموں کو مارا جا رہا ہے۔ ان بچوں کی چیخیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے، ان بچوں کی چیخیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ ان بچیوں کی چیخیں اور ان بیواؤں کی چیخیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ طبیعت انتہائی بے چین ہے ان کے حالات کو دیکھ دیکھ کر، کیسے ان کے گھروں کو برباد کیا گیا، کیسے ان کو مارا گیا، کیسے ان پر ظلم و تشدد پیدا کیا گیا۔ اللہ کوئی اپنا بندہ پھر پیدا فرما دے، حق تعالی جل شانہ ان بچوں کا کوئی معاون پیدا فرما دے، ان مظلوم مسلمانوں کے لیے کوئی مددگار پیدا فرما دے جو ان کی نصرت کرے، جو ان کی مدد کرے، جو ان کا تعاون کرے، جو ان کی بچیوں کی ناموس کی حفاظت کریں، آبرو عزت کی، ایمان کی حفاظت کریں، اور ان بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھیں۔ رب کریم پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں سب کی دستگیری فرمائیں، سب کی مدد فرمائیں، سب کے حالات کو خوشگوار فرمائیں، بہترین حالات پیدا فرمائیں، اور ان بدترین حالات سے، ظالمین سے، قاہرین سے اللہ مظلوم مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے۔ الحمدللہ اس مسجد سے ان لوگوں کے تعاون کے سلسلے میں جو مظلوم فلسطینی مسلمان ہیں، ان کے تعاون کے سلسلے میں بیڑا اٹھایا ہے کہ بھئی جمع کر کے ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ آپ سبھی احباب سے جتنے لوگ سن رہے ہیں، گزارش ہے کہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے تاکہ مظلوم کا تعاون ہو، ان کی معاونت ہو، اور ان کی ضرورتیں پوری ہو۔ حق تعالی جل شانہ وعم نوالہ کہ اس سے دعاؤں کا اہتمام بھی کریں۔ ہمارے اعمال کی نحوست ہے کہ آج ہم مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں،
ان کی چیخیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، ان کی آہیں اور ان کی آوازیں ہمارے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ پھر کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا فرما دے جو بیت المقدس کو ظالمین کے ہاتھوں سے نجات دلوا دے، اور حق تعالی جل شانہ و عم نوالہ ہر جگہ مسلمانوں کی آبرو عزت کی حفاظت فرمائیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں ان لوگوں کے تعاون اور مظلوم کی مدد کے لیے مسجد میں جو نظام بنا ہوا ہے اس میں بھرپور حصہ لیں، تاکہ ہم بھی مظلومین کی مدد کرنے والے بن جائیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، 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 اللہ ان کی دستگیری فرما، اے اللہ ان کی دستگیری فرما، اے اللہ وہ بیچارے کمزور ہیں، فلسطین کے مسلمان کمزور ہیں، اے اللہ ہم ان بچوں کو بھی تیرے حوالے کر رہے ہیں، ان کی عورتوں کو بھی تیرے حوالے کر رہے ہیں، ان کے جوانوں کو بھی تیرے حوالے کر رہے ہیں۔ اے اللہ تو ہی محافظ ہے، اے اللہ دنیا تو کوئی ان کے لیے اپنی زبان نہیں کھول رہی ہے، اور دنیا تو کوئی ان کی نصرت اور تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ تو ساتوں آسمانوں کا مالک ہے، ساتوں زمین کا مالک ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض ہے۔ اے اللہ تو رات میں بھی دیکھتا ہے، تو دن میں بھی دیکھتا ہے، تو کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کو بھی دیکھتا ہے۔ رب کریم یہ زمین بربریت سے بھر چکی ہے، یہ زمین ظلم و تشدد سے بھر چکی ہے، یہ زمین خون سے رنگین ہو چکی ہے۔ اے اللہ جہاں دیکھو مظلوم کا خون نظر آتا ہے، جس دیوار پر دیکھو مظلوم کا خون نظر آتا ہے، جس مکان کو دیکھو مظلوم کا خون نظر آتا ہے۔ اللہ 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 اس دنیا میں ہمارے دکھرے سننے والا کوئی نہ رہا، تو ہی ایک رب ہے، تو ہی ایک رب ہے، تو ہی ایک رب ہے۔ ہم تجھ ہی کو اپنے دکھرے سناتے ہیں، ہم تجھ ہی کو اپنے دکھرے سناتے ہیں، ہم تجھ ہی کو اپنے دکھ سناتے ہیں۔ اے اللہ آپ مظلومین کی مدد فرما لیجئے، اللہ آپ ان کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجئے، اللہ آپ ان کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجئے، اللہ آپ ان کو اپنے حفظ و امان میں لے لیجئے۔ اے اللہ اے اللہ وہاں کی رمضان اور ان غریبوں کی رمضان کن حالت میں گزری مولا تو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں انہیں شہید کیا جا رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں انہیں مارا جا رہا ہے۔ رب کریم ہمارے دکھرے تو ہی دور کر سکتا ہے، دنیا کی ساری طاقتیں تو باطل کے تعاون پر آئی ہوئی ہے، تو ہی مولا ہے جو حق کا تعاون کرتا ہے اور حق کی مدد کرتا ہے۔ اے اللہ ہم نے تیرے پیغمبر سے سنا ہے کہ تو مظلوم کی مدد کرتا ہے، اور مظلوم کی آہیں آسمانوں کو چرتی ہوئی تیرے پاس پہنچتی ہے، حتیٰ کہ نبی نے فرمایا اگر مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی تو ان کی آہوں کو سنتا ہے۔ اے اللہ یہ تو سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، اے اللہ ان مؤمنین مظلومین کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے، تعاون فرما دے، غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اے اللہ
مبارک مہینہ ختم ہو رہا ہے، اے اللہ چند ساعتیں رہ چکی ہے، وہ رحمتیں اب کہاں ملے گی، وہ انوار کہاں ملیں گے، وہ برکتیں کہاں ملے گی۔ اللہ ہمیں اپنے گناہوں کی نحوست سے آئندہ رمضان سے ہمیں محروم نہ فرمانا، اللہ آئندہ رمضان سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ ہمارے مقدر میں پھر یہ رمضان عطا فرمانا، اس کے انوار و برکات سے ہمیں محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ جو کچھ ہوا تیرے فضل و کرم سے ہوا ہے، اسے قبول فرما لے اور اس کو بہانہ بنا کر ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ آج کی رات انعام کی رات ہے، تیرے حبیب نے فرمایا کہ تو انعام دینے والا ہے، ہم نالائقوں کو بھی انعام سے نواز دیجئے۔ اے اللہ دنیا میں عزت کا ایمان عطا فرما دے، سرخ روئی کا ایمان عطا اللہ انعام عطا فرما دے، آخرت میں اللہ کامیابی اور مغفرت کا انعام عطا فرما دے۔ اے اللہ جنت الفردوس کا انعام عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بھی معاف فرما، ہمارے والدین اہل و عیال کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما۔ اے اللہ دور دور تک لوگ ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ نہ معلوم کہاں کہاں اپنے اپنے مکانوں میں ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھے ہوں گے، مردوں کو بھی معاف فرما، عورتوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ مردوں کو بھی معاف فرما، عورتوں کو بھی معاف فرما، بندوں کو بھی معاف فرما، بندیوں کو بھی معاف فرما۔ مالک کسی کے آنسو تو تجھے پیارے ہوں گے، اے اللہ ان پیارے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، سب کے گھروں کو آباد فرما، گھروں کے جھگڑوں کو ختم فرما۔ اے اللہ آپس میں الفت و محبت پیدا فرما۔ اللہ آپ کی محبت سے ہم سب کے قلوب کو بھر دیجئے، غیروں کی محبت سے ہمارے دلوں کو خالی کر دیجئے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى، سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وآطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وآل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. يشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ سب حضرات سے معلوم ہے کہ پیلسٹائن میں کیا کیا ہو رہا ہے. بس اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، ان مسلمانوں کی اور مظلومین کی اللہ مدد فرمائے. ایسے موقع پر ہمارے لیے بھی فرض ہیں کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں اور مالی تعاون بھی کریں. تو الحمدللہ اسکابر مسلم ایسوسیشن نے یہ فنڈ ریزنگ ان کے لیے شروع کیا ہے پیلسٹائن کے لیے. تو آپ سب حضرات سے بھی درخواست ہے کہ اس میں آپ حصہ لیں اور آپ کا عطیات ان کے لیے بھیجیں. یہ آپ کی مدد کے محتاج ہے. وہاں ویڈو ہو گئے ہیں، بچے یتیم ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ظالمین کو اللہ تعالیٰ پسپا کر دے. دعا کر لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا غياث المستغيثين ويا راحم المساکین. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ مہینہ آج ختم ہو رہا ہے. مولا کریم جو کچھ اس میں اعمال ہوئے آپ کی توفیق سے، جو کچھ نیک اعمال ہوئے، عبادتیں ہوئی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، یا اللہ یا جو بھی کہ جس نے بھی خیر خیرات کی ہو، صدقہ کی ہو، محض اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کا قبول فرما. پوری امت مسلمہ کی عبادات کو، صدقات کو یا اللہ قبول فرما. یا اللہ جن جن لوگوں نے اعتکاف کیا ہے، اس مسجد میں بھی نوجوان نے اعتکاف کیا ہے، یا اللہ ان نوجوانوں کے اعتکاف کو بھی قبول فرما. ان اعتکاف کی طفیل سے یا اللہ پوری امت مرحوم